ایک ایسی خبر جو دشمنوں کے خیموں میں آگ لگا دے۔ جی ہاں، مشرق وسطی سے آئی ہے وہ گونج۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر دیا ہے جسے سن کر بڑے بڑے ممالک کے چہرے پیلے پڑ گئے ہیں۔ یہ ڈیل ہے JF-17 تھنڈر کی، پاکستان کا فخر، دشمن کا خوف اور اب ایران کی نئی فضائی طاقت۔ یہ سوال ہے کہ خامنائی نے یہ فیصلہ کیوں کیا، پاکستان کو ہی کیوں چنا گیا اور اس کے بدلے پاکستان کو کیا ملنے والا ہے؟ دوستو، یہ صرف طیاروں کی خرید و فروخت نہیں، یہ ایک نیا باب ہے، ایک نیا اتحاد ہے، ایک نئی دنیا کی شروعات ہے، ایک نئی دوستی کا انتخاب ہے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو وہ سچ بتاتے ہیں جو مغربی میڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ جانیں۔ ناظرین، اس بار مشرق وسطی سے ایک ایسی خبر آئی ہے جو پاکستان کے لیے 14 اگست کا سب سے بڑا تحفہ بن گئی ہے۔ جی ہاں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پاکستان کے ساتھ ایک ایسی دفاعی ڈیل پر دستخط کر دیے ہیں جو نہ صرف پاکستان کی قسمت بدل دے گی بلکہ ایران کو بھی ایک نئی دفاعی طاقت بنا دے گی۔ یہ ڈیل ہے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی ایک بڑی کھیپ تیار کرنے کا منصوبہ، ایک ایسا منصوبہ جو دفاعی دنیا میں ایک نیا باب لکھنے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر آیت اللہ خامنائی نے یہ قدم کیوں اٹھایا، پاکستان کو ہی کیوں چنا گیا اور اس کے بدلے پاکستان کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ سب ہم آج آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، اس کہانی کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں ممالک کے پس منظر پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہے پاکستان جو محدود وسائل کے باوجود اپنی دفاعی صنعت کو دنیا میں منوا چکا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے جنگوں، پابندیوں اور معاشی مشکلات کے باوجود اپنی فوجی طاقت کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اپنی سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنے انجینئرز کی ذہانت اور کارخانوں کی محنت سے ایسے منصوبے تیار کیے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ممالک کو حیران کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہے ایران، مشرق وسطی کا وہ قدیم دلیر ملک جو وسائل میں مالا مال ہے مگر دہائیوں تک عالمی پابندیوں اور مغربی دباؤ کا شکار رہا ہے۔ لیکن جب آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں ملک نے اپنی پالیسیوں کو مضبوطی سے تھاما تو حالات کا دھارا ہی بدل گیا۔ وہ مغربی طاقتوں کو کھل کر للکارنے والے رہنما ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنی تقدیر خود لکھیں۔ ناظرین، بظاہر یہ دونوں ممالک سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیں، ایک کا تعلق برصغیر سے ہے تو دوسرے کا تعلق مشرق وسطی سے ہے، مگر ان کے دلوں کی دھڑکن ایک جیسی ہے، آزادی، خود مختاری اور طاقتور بننے کا خواب۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ دونوں ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ان کے مفادات اور عزائم ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی نظر میں پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ایسا بھائی ہے جس نے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی خود تیار کی ہے، دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور اپنی فوج کو اپنے وسائل کے بلبوتے پر مضبوط بنایا ہے۔ یہی وہ بات تھی جس نے خامنائی کو پاکستان کی طرف راغب کیا۔ جب ایران نے فیصلہ کیا کہ اپنی فضائیہ کو جدید ترین صلاحیتوں سے لیس کرنا ہے تو انہوں نے کسی یورپی ملک یا امریکہ کا رخ نہیں کیا بلکہ سیدھا پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ یہ فیصلہ جذبات پر نہیں بلکہ گہری سوچ اور اسٹریٹجک مفادات پر مبنی تھا۔ JF-17 تھنڈر پاکستان کا فخر ہے، دنیا بھر میں اپنی کلاس کا سب سے مؤثر اور کفیتی لڑاکا طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ کم قیمت، شاندار کارکردگی اور کم اخراجات میں زیادہ نتائج دینے کی صلاحیت نے اسے چھوٹے مگر بہادر ملک کے ممالک کے لیے بہترین انتخاب بنا دیا ہے۔ اس طیارے میں جدید ریڈار، میزائل سسٹم اور ہر موسم میں بھرپور کارکردگی کی صلاحیت موجود ہے۔ خامنائی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران کی فضائیہ کو انہی طیاروں سے لیس کیا جائے گا۔ اس ڈیل کے تحت پاکستان ایران کے لیے جدید ترین بلاک 3 ماڈل کی JF-17 تھنڈر تیار کرے گا۔ ان میں ایسے مہلک ہتھیار اور ٹیکنالوجی شامل ہوں گے جو دشمن کے لیے کسی بھی وقت تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں جدید AES ریڈار، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور ایئر ٹو ایئر یا ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ یہ طیارے نہ صرف فضا میں دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں بلکہ زمین پر بھی لمحوں میں اپنے اہداف کو ختم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو دوستو، یہ وہ پہلو ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ڈیل کی ادائیگی ڈالرز میں نہیں بلکہ خالص سونے اور تیل میں کرے گا اور یہ مقدار معمولی نہ ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اتنی بڑی مقدار ہوگی کہ پاکستان کی معیشت کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے جو مہنگائی اور زر مبادلہ کے بحرانوں سے جوجھ رہی ہے۔ یہ معاہدہ صرف طیاروں کی خرید و فروخت نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک ایک دوسرے کا سہارا بن کر بڑی طاقتوں کے دباؤ سے نکل سکتے ہیں۔ مغرب کا یہ پرانا کھیل رہا ہے کہ وسائل والے ممالک اسلحہ مغرب سے خریدیں اور بدلے میں اپنا قیمتی خزانہ انہیں دے دیں، جو کہ اب ٹوٹ رہا ہے۔ اس ڈیل کے ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور ایران نے ایک مشترکہ دفاعی بلاک بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس
इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी तरक्की में भी एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई समतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत दी जाएगी। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 थंडर की तैयारी से गूंज रहे होंगे और दूसरी तरफ ईरान के तेल के ज़खायर और सोने के ज़खीरे पाकिस्तान के खजाने को भर रहे होंगे। ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है, एक नया मॉडल वसाइल के बदले टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हर बड़ी तब्दीली को रोकने के लिए कोशिशें की जाती हैं। मगरबी मीडिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ इसे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा कह रही हैं और कुछ का कहना है कि ये मगरबी असला मार्केट के लिए नुकसानदा है। असल में उन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और ईरान जैसे ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो इनका असला बेचने और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने इस मुआहदे के बाद जबरदस्त बयान दिया, हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है और हम मिलकर अपनी आवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी जुमला न था बल्कि उस निजाम के खिलाफ ऐलान बगावत था जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा। दोस्तों, इसके अलावा आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला भी कर लिया है। ये आम ड्रोन्स नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशंस अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स हैं। ये रात की तारीकी में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। खामनाई का मंसूबा है कि इन ड्रोन्स को ईरान के हिसास सरहदी इलाकों और खतरनाक पहाड़ी खित्तों में तैनात किया जाए ताकि दहशत गर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत भी मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन खामनाई ने यह सौदा सबसे पहले पक्का कर लिया है ताकि ईरान को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का भी सहारा मिल सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और ईरान का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद करेगा। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह पैगाम भी मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मोहताज नहीं। तो जी नाजरीन, ये थी आज की हमारी जबरदस्त वीडियो। नाजरीन, ये मुआहिदा सिर्फ एक दफाई मुआहिदा नहीं बल्कि एक नई तारीख की शुरुआत है जो पाकिस्तान और ईरान दोनों के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। इसके जरिए दोनों ममालिक न सिर्फ अपनी सलामती को यकीनी बनाएंगे बल्कि मईशत और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक दूसरे के मजबूत साथी बनेंगे। मगरब को ये इत्तेहाद कितना भी नागवार गुजरे, हकीकत यही है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला कर चुके हैं। JF-17 थंडर और जदीद ड्रोन्स इस नए दौर की अलामत हैं जहां भाईचारा, एतमाद, खुद इन्हिसारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। आपके ख्याल में ये डील पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को किस हद तक बदलेगी? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।